السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان ثنا نور اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زندگی ایک سفر۔ ناظرین، یقیناً آپ کو ہمارا پروگرام پسند آ رہا ہوگا اور آج ہم مزید اچھی گفتگو کریں گے۔ آج بھی ہمارے ساتھ وہی ہماری مہمان موجود ہیں جن کا نام ہے سعدیہ سراج صاحبہ۔ تو چلتے ہیں اپنی مہمان کی طرف۔ السلام علیکم سعدیہ سراج صاحبہ، وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا بہت شکر ہے، الحمدللہ، بالکل۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں اور اپنے قیمتی وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے۔ ثنا، میں بہت مشکور ہوں کہ ہمارا سلسلہ مسلسل قائم ہے الحمدللہ، اور بہت سی باتیں جو ہم لوگ کہنے سے گھبراتے ہیں، بعض اوقات کتراتے ہیں، تو وہ ہم سب اس اپنے پروگرام میں ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ دیکھنے والے پسند کر رہے ہوں گے ہمارے اس پروگرام کو انشاءاللہ۔ سعدیہ سراج صاحبہ، مجھے یہ بتائیے کہ کیا ذمہ دار انسان کی اپنی ذات بھی ذمہ داری کے زمرے میں آتی ہے؟ بالکل ثنا، سب سے پہلے تو اپنی ذات ہی آتی ہے۔ اگر وہ اپنی ذات کو نظر انداز کرتا ہے تو پھر وہ دوسروں کا خیال یا ان کو لک آفٹر کیسے کر سکتا ہے؟ جی، جو لوگ بہت پریشر میں، ذہنی دباؤ میں رہ کے بھی ذمہ داری نبھا رہے ہوتے ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ وہ مکمل ذمہ داری نہیں نبھا پاتے۔ جی، اگر وہ اپنے آپ کو جو نظر انداز کرتے ہیں، عموماً اگر آپ اپنے اطراف میں دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ ذمہ داری تو نبھا رہے ہیں مگر ان کی اپنی ذات ٹوٹی پھوٹی ہے اور اجڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بالکل۔ پریشان حال بھی ہیں، بہت زیادہ مطمئن بھی نظر نہیں آ رہے، خوش بھی نظر نہیں آ رہے۔ تو میں سمجھتی ہوں ان کی ذمہ داریاں نبھا تو رہے ہیں مگر وہ مجبوری کے زمرے میں آتی ہیں، جی، ایسی ذمہ داریاں نبھانا۔ کیونکہ ذمہ دار انسان تو وہ ہے نا جو سب سے پہلے اپنی ذات کو مکمل کرے، اپنی ذات کی طرف دیکھے، بالکل۔ پھر وہ بعد میں کہیں اور دیکھتا ہے۔ تو جب اپنی ذات کو دیکھ کے جب وہ اپنی ذات پر توجہ دیتا ہے، اپنی ذات کو بھی اہمیت دیتا ہے، تو پھر وہ دوسروں اپنے جو بھی کام ہے، اس کی ذمہ داریاں ان میں بہتر طریقے سے وہ عمل پیرا ہو کر، مطلب یہ کہ ایک مکمل کامیاب انسان معاشرے کو نظر آتا ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اب یہ ذمہ داریاں آ چکی ہیں ہم پہ تو ہمیں پوری کرنی ہی ہیں، مگر وہ کس طرح کرنی ہے؟ یہ نہیں کہ ہم رو بھی رہے ہیں اور پریشان بھی ہو رہے ہیں، اجاڑ صورت بنائے ہوئے ہیں، کپڑے ہمارے دو دن ہم نہیں بدل رہے، دانتوں میں برش نہیں کر رہے، مگر ذمہ داریاں اٹھا رہے ہیں۔ تو وہ ذمہ مطلب داریاں اپنے بارے میں بالکل نہیں سوچتے۔ اپنے بارے میں نہیں سوچ رہے، اپنی غذا کے بارے میں نہیں سوچ رہے، تو ایسے انسان جو ہے نا ایک اچھی مثال نہیں میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے لیے چھوڑ کے جاتے یا ہم کسی کے لیے چھوڑتے ایسی اچھی مثال۔ اچھی مثال اس وقت ہوتی ہے جب ذمہ دار انسان جو بہت اچھی ذمہ داری نبھا رہا ہے، اللہ پاک نے اس پہ اگر ڈالی، اس کے کندھوں پر بہت بوجھ ڈال دیا ہے، مگر وہ دیکھنے میں بھی لوگوں کو خوش نظر آ رہا ہے، مطمئن نظر آ رہا ہے، خوشحال بھی نظر آ رہا ہے۔ ضروری نہیں کہ خوشحال ہونے کے لیے بہت پیسہ ہونا ضروری ہو، مگر اپنے اپیرنس اتنا اچھا رکھے کہ دیکھنے والے کو دل چاہے کہ اے کاش ہم بھی ایسا کر سکیں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے سعدیہ سراج صاحبہ کہ کیا مسکرانے کے لیے کوئی وجہ ضروری ہے؟ بالکل، وجہ بہت ضروری ہے ثنا۔ جب تک ہم اپنے آپ سے پیار نہیں کرتے تو ہم مسکرا نہیں سکتے، جی، اور وہی مسکراتا ہے ذرا سی بات میں جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے، اپنے آپ سے محبت کر لیتا ہے۔ ہم بعض اوقات دوسروں کے لیے بھی بہت مسکراتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آس پاس کے رشتے یا جو بھی ہے ہمارا ماحول ہوتا ہے، اس کو بگاڑنے سے بہتر سمجھتے ہیں کہ مسکرا کے بات کر لی جائے، تو یہ بھی تھوڑا سا ذہنی دباؤ میں آ جاتا ہے کہ انسان تو مجبور یہ ہو تو کر اگنورنس میں آ جاتا ہے کہ آپ مطلب دیکھ کے بھی اس کو اگنور کر رہے ہیں۔ اگنور کر رہے ہیں، یا پھر وہ آپ کو وہ اگنور کر رہا ہے، آپ اس کو مسکرا کے دیکھ رہے ہیں۔ تو خیر، مسکرانے کی وجہ سب سے پہلے جو ہے بنیادی جو آپ کا سوال ہے کہ وجہ ضروری ہے، تو وجہ یہی ضروری ہے کہ ہمیں اپنے آپ سے پیار ہونا چاہیے، مگر اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، یہ کہ جب ہم اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں، ہم دوسروں سے بھی پیار کرتے ہیں۔ پھر مسکراہٹ کے لیے ہم یہ نہیں کہیں گے کوئی ہمیں لطیفہ سنا دے، کوئی خوشی کی بات آ جائے، یا کوئی اچھا کھانا دیکھ لیں، یا کوئی اچھے ماحول میں چلے جائے۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو کہ ریزن بن جاتی ہیں خود بخود مسکرانے کی، ہنسنے کی، کہکہ لگانے کی، مگر سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ریزن ہی نہیں ہوتا، لیکن آج کل کے جو موجودہ حالات ہیں پھر بھی لوگ تو اس میں تو مسکرانا بھول ہی گئے لوگ۔ ہاں بالکل بھول گئے نا، اس لیے کہ ہم مقابلے کی دوڑ میں شامل ہو چکے ہیں۔ ہمیں یہ کام کرنا ہے، پھر اس کے بعد یہ کرنا ہے، پھر اس کے بعد یہ کرنا ہے، ہمیں کام کرنا ہے، ذمہ دوسروں داریوں کو میں آ بھی گئے۔ خوش کرنا ہے۔ اصل میں اب جو ہے نا یہ زیادہ دباؤ پڑ گیا ہے کہ خوش کرنا ہے سب کو، ہم خوش کرنے کے دوڑ میں بہت زیادہ ہو چکے ہیں کہ سب کو مطمئن کرنا ہے، پرفیکٹ ہونا۔
مطلب دکھاوے بازی کہیں گے اس کو پھر. بالکل بناوٹ. جی. تو یہ بناوٹ تو نہیں جا سکتی. معاشرہ تشکیل تو پا چکا ہے مگر اس چیز کو ہمیں تبدیل کرنا ہے کہ اپنی گفتگو میں لے کے آنا ہے اس چیز کو, بار بار لے کے آنا ہے ہم سب کو کہ ہمیں مسکرانے کی وجہ نہیں چاہیے. ہمیں اپنے آپ سے پیار پہلے کریں, ہم خود بخود مسکرائیں گے جب ہم اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اللہ پاک کا جب شکر کرتے ہیں نا, تو ہم اپنے ہاتھوں کو بھی دیکھ کے مسکرا سکتے ہیں, بالکل. اپنے بالوں کو بھی دیکھ کے, اپنے کپڑوں کو دیکھ کے, اپنے پیر سے سلامت ہیں, اللہ کا شکر ہے. بہت ساری وجوہات اللہ پاک نے ایسے ہی ہمیں دے دی ہیں کہ ہمیں مکمل بنایا ہے اس نے, اپنے خاندان کو دیکھ کے, اپنے گھر کو دیکھ کے. کیا تحفظ ہے, ہمارے پاس چھت ہے الحمدللہ, ہمارے پاس رشتے موجود ہیں, بے حساب ہمارے پاس وجوہات ہوتی ہیں, مگر پھر بھی انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے, بار بار ٹوٹتا ہے, بار بار تجربوں سے, کہیں اس کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے, کہیں کچھ ہوتا ہے, کہیں ہزار پرابلم سے, کہیں ناکام ہوتا ہے, مگر پھر بھی اگر وہ مسکرا رہا ہے تو اپنے آپ سے پیار کرتا ہے. تو سب سے بڑی وجہ ہمارے نزدیک جو ہے نا یہی ہے کہ ہم اگر اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں اللہ, اور اس صورت میں صرف پیار کرتے ہیں جب ہمیں اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے. ساجد صاحبہ مجھے یہ بتائیے کہ آج کل جو شادیاں ہو رہی ہیں گھروں میں, تو پہلے زمانے میں یہ کہ شامیانے وغیرہ لگتے تھے, جو یہ ٹینٹ وغیرہ لگتے, لیکن اب یہ بینکیٹ بن گئے, شادی ہال بن گئے, تو لطف زیادہ کس جگہ پر آتا ہے؟ سنا ایک کوشچن میں بھی آپ سے کروں گی کہ آپ اب جب شادی حال میں انٹر ہوتے ہو جاتے ہو, کیونکہ عموماً اب یہی ہونے لگا ہے, تو آپ کو کیسا لگتا ہے, اچھا لگتا ہے زیادہ؟ جی, اب تو ہم اگر موجودہ دور میں آج دیکھیں کل تو کی جو ہمیں اچھا خواتین لگتا ہیں ہے. ان کو زیادہ آسانی اس جی میں محسوس ہوتی ہے نا, کہ بالکل. بالکل تیار ہو کر اور مطلب جو ذہنی طور پر بالکل بے فکر ہو کے آپ نے پرس اٹھایا اور گئے, بیٹھ گئے جا کے, یا پھر گھر والے جو ہوتے ہیں تو ان کو بھی آسانی لگتی ہے. یہ اچھی چیز تو ہے. شامیانے دیکھو, شامیانہ بھی وہی تھا اور حال بھی وہی ہے. اب یہ کہ وہ ان کی صورت حال مختلف ہو گئی یا ہیں, ہم یہ کہیں لائٹنگ گے کہ ایسی ہے. شامیانہ بھی وہی کور کر کے بڑی جگہ کا استعمال کیا جاتا تھا, کیونکہ گھروں میں تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑے گھر ہونے چاہیے جہاں پر یہ سب کچھ انتظامات ممکن ہوتے تھے. جب چھوٹے گھر یہ ہیں بھی تو ایک وجہ ہو یہ سکتی بھی ہے. بہت بڑی وجہ ہے کہ اب اس طرح کے, جیسے پہلے گھروں میں نا آنگن ہوا کرتے تھے, ہر گھر میں آنگن. اب وہ فلیٹ سسٹم اب بہت زیادہ رائج ہو چکا ہے. پہلے کے زمانے میں فلیٹ سسٹم نہیں تھے اتنے زیادہ, صرف گھر ہوا کرتے. اب تو عمارتیں بن گئی, اب فلیٹ زیادہ سے زیادہ 5 کمرے, بہت بڑے بڑے بھی ہو گئے تو 6 کمرے 7 کمرے. تو وہ ان میں بھی آنگنوں کا جو ہے نا وہ رواج تو نہیں ہے نا, نہ اس میں ایسا کچھ ماحول فٹ ہوتا ہے کہ آنگن ہو, برآمدہ ہو, جہاں پر یہ رسمیں ہوتی تھی کہ کھلے کھلے جگہ ہو, لوگ بہت سارے بیٹھ سکیں. تو یہ رسم, یہ چیز ایسی ہوتی ہے جب تک مجمع اکٹھا نہ ہو, ساتھ نہ ہو, تقریب کے شرکا جو ہیں وہ ایک جگہ اکٹھا نہ, اپنے کمرے کمرے میں تو نہیں ہو سکتا نا یہ. تو وہ ابھی میں بھی یاد کرتی ہوں کہ کچھ سال پہلے پیچھے جاؤ تو ہمارے گھر میں بھی بڑے بڑے آنگن اور بڑے بڑے وہ صحن تھے جہاں پر یہ سب رسمیں وغیرہ اور کی میرے خیال جاتی سے تھیں. پہلے شادیاں گھروں میں ہی ہوا کرتی گھروں تھیں. میں تو اسی وجہ سے ہوتی کہ آنگن اور برآمدے کا جو رواج گھروں میں جو تھا کہ ضروری ہوتا تھا. اب وہ چیز جو ہے وہ تقریباً ناپید ہو چکی ہے. آنگن برآمدہ اس طرح کا کچھ نہیں اب گھروں میں ہوتا. تو اب پھر شامیانے لگانے لگے لوگ. اب شامیانے اور یہ جو ہال ہے, شادی ہال ہے, تقریباً ایک ہی طرح کی وہی چیز ہے کہ اسپیس چاہیے بس. اب آپ شامیانے میں ٹینٹ ہوتا ہے, اسی طرح کے کور کیا جاتا ہے, یا پھر وہ شادی حال جو ہوتے ہیں وہ ماشاءاللہ پختہ بنے ہوتے ہیں, اس میں اے سی وغیرہ سارے تمام سسٹم ہوتے ہیں. ہر اور کچھ جو بیسک وجہ یہ ہے کہ عورتوں کے میک اپ خراب ہو جاتے ہیں اگر اے سی نہ ہو تو. سب سے زیادہ یہ بھی کہ ایک وجہ میک اپ ہوتی ہے. خراب نہ ہو اور اچھی نظر آئے, وہاں لائٹنگ ایسی کی جاتی ہے. مگر بس وہی چیز ہے کہ اس کو کون کون اس کو جو ہے نا اویل کر سکتا ہے, کیونکہ مہنگے بہت کر دیے ہیں. اس چیز میں ہم تھوڑا احتجاج کرنا چاہیے ہم لوگوں کو کہ اس کی قیمتیں کم کرائی جائیں. اس کے لیے ضرور ہو کہ اپنی منمانی قیمتیں یہ حال شادی حال والے نہ رکھیں. انہوں نے مطلب آسانی کو نا مشکل بنا دیا ہے. پہلے آسانی دی, ایک لالچ دیا بنا کے, آسان کر دیا کہ چلیں آپ بس میک اپ کریں, تیار ہوں, یہاں آئیں, یہیں سے بیٹی رخصت ہو جائے. مگر اس کو پھر اتنا مشکل بنا دیا کہ ان کی قیمتیں آپ دیکھیں نا, مطلب کم سے کم جو قیمتیں مطلب ہیں وہ لوور کلاس تو اس کو افورڈ کر ہی نہیں سکتا افورڈ نہیں بالکل کر بھی. سکتی. تو یہ معاشرے میں اتنے زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے, مساوات ہونا چاہیے. ایک اچھا, غریب کی یہاں پہ میں بیٹی جو ایک ہے, یہ بات بھی کہنا چاہوں گی سعادت صاحبہ کہ کچھ فیملیز ایسی ہوتی ہیں جیسے کہ اگر ہم مڈل کلاس لوگوں کو دیکھ لیں تو
اگر ان کو شادی چھوٹے پیمانے پہ کرنی ہوتی، لیکن پھر وہی سماج اب بیچ میں آ جاتا ہے کہ وہ لوگ کیا دکھاوا، کہیں گے، لوگوں کو دکھانا بھی ہے کہ کھانا اچھا اچھا ہوا شادی میں، بالکل، ارینجمنٹس اچھی کری. کیونکہ شادی جو ہے نا لوگ مطلب عزت کا معاملہ بھی بنا لیتے ہیں اس کو، ناک اونچی رکھنا ہے، عزت کا معاملہ ہے، بعد میں لوگ باتیں نہ بنائیں. کوئی اسپیشلی سسرال والے جو ہوتے ہیں جن سسرال کو والے ان پہ بہت بھی زیادہ. اچھا، ان کو بھی اچھا ویلکم کرنا ہے، عزت سے بلانا ہے، عزت سے بٹھانا ہے، عزت سے ان کو بھیجنا ہے. اب یہ کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بالکل افورڈ ہی نہیں کر سکتے، تو وہ تو خیر بیچارے کر ہی رہے ہیں. تو میں چاہتی ہوں کہ مساوات کم از کم ایسی ہو کہ غریب کی بیٹی بھی عزت سے اسی طریقے سے جائے جو امیر کی بیٹی جس طرح سے. بیٹیاں سانجھی ہیں، بیٹیاں ساری پیاری ہوتی ہیں. سر بیٹی کا میں سمجھتی ہوں ایک ہی ارمان ہوتا ہے، اور آج کل جو ارمان بیٹیوں کے جیسے ہیں ہمیشہ سے رہے ہیں کہ اپنے باپ کے گھر سے جائیں یا پھر اپنے شادی ہال سے رخصت ہوں، مگر ایک بیٹی ماں دکھ، باپ کا ایک بھرم رہے. ایک بھرم ہے. نہیں بھرم تو خیر ہوتا ہے کہ اچھی جو جتنی حیثیت تھی اس نے ارینج کیا، مگر لڑکیوں کا میں بہت سوچتی ہوں کہ جو بیٹیاں اس طرح سے مایوسی میں چھوٹے گھروں سے رخصت ہو رہی ہیں، کیا ان کو احساس کیوں دلایا جائے، ان کو بتایا کیوں جائے، یا ان کو یہ جتایا کیوں جائے کہ تم کم حیثیت ہو تو اسی لیے تم بڑے شادی ہال میں شادی نہیں کر سکتے تمہاری، تو تم اسی طرح سے گلیوں کے چھوٹے چھوٹے سے گھر سے رخصت ہو رہی ہو. کیونکہ گھروں میں اگر اب نہیں رواج، جب ایک رواج پا چکا ہے شادی ہال کا اور آسانی ہے، تو اس کی قیمتیں ضرور میں حکومت سے اپیل کروں گی کہ شادی ہال کی قیمتیں، ان کے کرائے جو ہے وہ بہت کم کرایا جائے. سر صاحبہ مجھے یہ بتائیے کہ آج کل جو خواتین آن لائن فوڈ کی بڑی شوقین ہو گئی ہیں، مطلب اس کی وجہ کیا ہے کہ گھر میں جو ہے جب کہ کچن بھی موجود ہے، سارا سامان موجود ہے، لیکن ان کو پھر بھی آن لائن مطلب شاپنگ بھی آن لائن کریں گی، اور خاص کر کے جو کھانے کے آئٹم ہیں وہ ان کو آن لائن ہی منگوانے ہوتے ہیں. مطلب پیزا گھر میں نہیں بنا سکتی، وہ نہیں باہر بنا سے آرڈر سکتی. ہوگا. اس ویسے کی کیا وجہ؟ ثنا آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ یہ منگوانے کا جو رواج ہے یا پھر شوق جو دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، تو یہ کن خواتین کی طرف سے یہ زیادہ نظر آ رہا ہے ہمیں؟ آپ نے نوٹ نہیں کیا ہوگا غالباً، کیونکہ کوئی اتنا زیادہ نہیں سوچتا ہے اس بارے میں بھی کہ چلو آسانی ہو گئی تو سبھی منگوا رہے ہیں. مگر میں جہاں تک دیکھتی ہوں کہ جب سے خواتین، جن گھروں میں زیادہ خواتین ہیں جو جاب کر رہی ہیں، یا ایک بھی خاتون ہے اگر وہ جاب کر رہی ہے، تو وہ خواتین زیادہ اس چیز کو، آسانی کو وہ کرتی ہیں، استعمال کر لیتی ہیں. جہاں پر خواتین جاب نہیں کر رہی ہیں، چاہے وہ ایک ہو، دو ہو، گھر میں تین ہو، نہیں کر رہی، تو وہ میں سمجھتی ہوں کہ نہیں کرتی. ہاں یہ کہ اپنے ان کے شوہر اگر ان کو آسانی دیتے ہیں یا پھر وہ خود بھی اس کے شوقین ہیں تو وہ کرتی ہیں، مگر زیادہ تر اس چیز کو پروموٹ کرنے والی ہماری جاب کرنے والی خواتین ہیں، پتہ ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں پیسہ ہے اور ہم اتنی محنت لیکن اب کرتے جو ہیں. گھر میں بیٹھنے والی خواتین ہیں وہ زیادہ ایکسپرٹ ہو چکی ہیں ان چیزوں وہ میں. ایکسپرٹ مطلب مگر زیادہ دیکھا دیکھی بھی ہو جاتا ہے اور آسانی بھی دیکھتی ہیں. چلو اس سے یہ فائدہ ہے کہ دوسرے کو ایک وہ مل رہا ہے کام کرنے کا، مطلب فائدہ مل رہا ہے جو لا کے دیتے ہیں. ظاہر ہے جو لڑکا لے کے آتا ہے، جو رائڈر آتا ہے، اس کی بھی ایک طرح سے روزی بن جاتی ہے. اور جو بنا رہے ہیں، مطلب اس میں تو اب دوڑ لگ چکی ہے، اچھی خاصی دوڑ لگ چکی ہے. لیکن میرے خیال سے دکھ جو ہے نا زیادہ مردوں کو ہوتا ہے، کیونکہ ان کی جیب خالی ہو رہی جی ہوتی تو ہے. وہی تو کہہ رہی ہوں کہ یہ وہاں زیادہ آتا ہے جہاں پر خواتین خود محنت کر کے، جاب کر کے، جب اپنی اتنی سی آسانی بیچاری نہ اگر وہ برداشت کر سکیں. ان کو بھی ہوتا ہے نا کہ چلو تھک کے آئے ہیں، نہیں دل چاہ رہا ابھی کچن میں جانے کا. مگر میں پھر بھی سمجھتی ہوں کہ اگر ایسی خواتین، جو ان کو مشورہ دوں گی کہ جو فوڈ پانڈا سے منگواتی ہیں کھانے روزانہ، جن کا روٹین بن چکا ہے، تو ان کو کم از کم اپنے بجٹ میں اتنا شعور ضرور رکھنا چاہیے کہ کچن بھی نہ بھریں. پتہ چلا کہ راشن بھی مہینے کا آ رہا ہے تو باہر سے بھی آ رہا ہے، تو وہ چیزیں جو آپ ڈیلی اگر زیادہ لا کے رکھتے تھے یا مہینے کا راشن لا کے رکھتے تھے، اس میں پھر کمی بیشی ضرور کرنی چاہیے، عقل کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے کہ کم از کم ہم جہاں خرچ کر رہے ہیں تو کچن میں ہر وقت جو ہے نا دال چاول اور بے تحاشا چیزیں. کیونکہ آپ دیکھیں نا بازار میں، مطلب جہاں پر یہ منتھلی جو شاپنگ کرنے والے گروسری کے جو آتے ہیں تو ان کی ٹرالیاں لد بھری ہوئی ہوتی ہیں. تو آپ اس میں سے غریبوں کو بھی دے دیں، اگر آپ کو بہت اللہ پاک نے دیا ہے تو اپنا کچن بھی بھر لیں، پھر فوڈ پانڈا سے بھی منگوا رہے ہیں. لیکن عوام پھر بھی یہ بولتی ہے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. ہاں یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ عوام واقعی اس بات کا رونا ہے. نہیں مہنگائی کا پیسہ نہیں ہے وہ تو ایک ہے، لیکن مہنگائی بہت ہے. اتنی مہنگائی ہے، مگر آپ کو یہ وہ طبقے ہیں جو رو رہے ہیں بہت زیادہ، کہ جو واقعی بھوکے رہتے ہیں.
یا یہ سفید اور پوش لوگ ان ہیں جو کی سامنے آواز، نہیں آتے کیونکہ ہیں. وہ پھر اپنی آواز نہیں اٹھا سکتے، میڈیا تک ان کی آواز نہیں جاتی، نہ پرنٹ میڈیا تک جاتی ہے، نہ الیکٹرک میڈیا تک ان کی آواز جاتی ہے. تو ان کی آواز بن کے جو درمیانہ طبقہ ہے وہی شور مچا رہا ہے. خیر وہ بھی پستا ہے، ایسی بات نہیں کہ وہی زیادہ پستا ہے، مگر جو ہے جن گھروں میں واقعی ایک وقت کھانے کا بھی جو ہے مسئلے کھڑا ہو جائے کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، جاب بھی نہیں ہوتی، مزدوری نہیں مل رہی، جتنے بھی پرابلم ہوتے ہیں، تو پس تو ہو رہا ہے. اور وہ ایسا سفید پوش طبقہ وہ ہے ثنا کہ وہ شور نہیں مچا پاتا، اس کو مچانے کا طریقہ بھی نہیں آتا، بتانے کا بھی طریقہ اس کو نہیں آتا کہ میں کیسے لوگوں تک اپنی بات پہنچاؤں. تو تم نے دیکھا ہوگا زیادہ خودکشی کا رجحان جو ہے وہ اسی طبقے میں زیادہ ہے. ساجد صاحبہ یہیں سے کنٹینیو کریں گے، بریک کا ٹائم ہو گیا. ناظرین بریک کا ٹائم ہو گیا، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. تو چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف. ساجد صاحبہ مجھے یہ بتائیے کہ حسد کیوں ہوتا ہے؟ لوگ اس کے نتائج سے لا علم کیوں ہیں؟ یہ حسد ثنا ایسا جذبہ ہے کہ اسے روکنا ناممکن ہے تقریباً، جس میں نا کہتے ہیں جنگلی پودے کی طرح اگر اگ آیا تو پھر وہ اگتا ہی چلا جاتا ہے. اور نتائج کا تو میں سمجھتی ہوں حسد کرنے والا کبھی نہیں سوچتا، یہی اس کی بدنصیبی ہوتی کہ وہ نتائج کی طرف کبھی نہیں جاتا. اگر جائے تو پھر تو حسد ہی دنیا سے ختم ہو جائے، کبھی بھی کوئی نہ کرے. اور حسد ہوتا کیوں ہے؟ غالباً جن لوگوں کی بچپن سے مقابلہ کی طرف رجحان کرایا جاتا ہے، چاہے وہ اسکول میں ہو، گھر میں ہو، ان پڑھ بھی جو ہے، یہ نہیں کہیں گے اسکول کالجز میں یا پھر مدرسوں میں یا پھر گھروں میں ہی ہو، مطلب جو اسکول کبھی جس نے شکل بھی نہ دیکھی اسکول، مگر ان کے گھر میں بھی اگر یہ بچپن سے ہوتا ہے. یہ ایک عمر آنے کے بعد میں نہیں سمجھتی کہ جوانی میں ہو گیا، ادھیڑ عمر میں ہو گیا، یہ نہیں ہوتا. یہ جیسے جیسے گروتھ ہوتی ہے یہ چیز بڑھتی جاتی ہے انسان کے اندر. یا یہ بھی ایک بات کہیں گے کہ جب بچہ جو ہے وہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، تو جو ارد گرد کا ماحول ہوتا ہے تو اس مقابلہ کو بازی، دیکھتے ہوئے بھی جو ہے وہ اس میں یہ جب چیز اس کو ڈیولپ ہو مقابلے کا جاتی ہے. رجحان اس کو دل میں ڈالا جاتا ہے کہ دیکھو بالکل تم اچھے نہیں ہو، وہ فلاں اچھا ہے، زیادہ جی، اچھا ہے، یا کمپیئر جو کرتے تم ہیں ایک بہت دوسرے اچھے سے. ہو اور دوسرا جو ہے وہ کتنا کمتر ہے، وہ نکما ہے، نکھٹو ہے، وہ کچھ کام نہیں کرتا یا کچھ پڑھتا نہیں ہے. تم یا تو احساس برتری اس کو دلایا جاتا ہے تب وہ حسد کرنے لگتا ہے، یا پھر احساس کمتری میں اتنا اس کو مبتلا کر دیا جاتا ہے کہ تمہیں کچھ نہیں آتا، تم اچھا کام ہی نہیں کر سکتے، تم گندے کپڑے میں رہتے ہو، تم ہمیشہ جو ہے وہ تمہارے کپڑوں سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے. یہ چیزیں جب جملے ہم لوگ بار بار چھوٹے بچوں سے بار بار بولتے ہیں تو وہی بڑے ہو کے بدترین حاسد بنتے ہیں. انہیں کبھی احساس نہیں ہوتا کہ وہ کچھ نیا سوچ رہے ہیں یا وہ حسد کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. بالکل سانس لینے کی طرح سے یہ اس طرح اندر سما جاتا ہے، اور حاسد ہمیشہ آخر میں پھر وہ منہ کے بل ہی گرتا ہے، کیونکہ وہ اپنی زندگی اتنی خراب کر لیتا ہے. وہ صرف زیادہ تر وقت نا مقابلے میں لگا رہتا ہے. اگر کسی سے اس کو حسد ہو جائے گا تو وہ اس کو نیچا دکھانے میں پوری قوت اپنی صرف کر دیتا ہے. اور حسد یہی تو نا کسی ایک سے دو سے سب سے ہونے لگتا ہے پھر، مگر عموماً کسی ایک دو سے بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہ پورا ٹائم اس کو پھر وہ نیچا دکھانے میں، اس کو گرانے میں، یا اس کو بدنام کرنے میں، یا اس کو نقصان پہنچانے میں، کچھ نہ کچھ اسی میں اس کی تمام توانائی جو ہے وہ اپنی توانائی کو وہ گروتھ نہیں کر پاتا کہ جس سے وہ معاشرے میں ایک اچھا انسان بن سکے، اپنی اٹھان نہیں اچھی کر پاتا، اپنے لیے وہ کچھ نہیں کر پاتا، وہ صرف حسد کرتا ہے دوسرے کو نقصان پہنچانے کے اور لیے. میرے خیال سے یہ میجورٹیز ہے حسد کرنے والوں بہت کی. زیادہ ہو گیا اب، بہت زیادہ لوگ حسد کرنے لگے، دوسرے سے مقابلے کرنے بہت حسد لگے. کرنے لگے اب. یہ میں نہیں سمجھتی کہ اتنا آسان ہے کہ اس کو تو کس طرح سے ختم کیا جائے؟ لوگ اپنے اندر حسد کو کیسے ختم دیکھو کریں؟ ہم جو اب جو نسلیں لے کے چل رہے ہیں نا، اگر ہمیں یہ ادراک ہوتا ہے کہ کیونکہ حسد دیکھو ہمارے نبی کے زمانے سے تھا. ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ اونٹ کو ہانڈی میں لے جاتی ہے حسد کی نظر اور انسان کو قبر میں لے جاتی ہے. تو یہ تو چلا آ رہا ہے جب سے دنیا بنی ہے. یہ نہ ہوتا تو حدیث میں کبھی بھی نہ آتا، یا یہ نہیں کہا گیا تھا کہ یہ اتنے عرصے بعد آئے گا یا اب ان اگلی نسلوں میں آئے گا. جیسے بہت سی باتوں کی بتائی گئی ہے کہ قیامت قریب آئے گی تو یہ ہوگا، ایسے ہوگا، ویسے ہوگا، یہ تبدیلی آ جائیں گی. مگر حسد ایسا جذبہ ہے کہ یہ چلا ہی ازل سے چلا، انسان کے ساتھ ہی یہ بھی پیدا ہی ہوا ایک طرح سے
یہ انسان کی ذات کے اندر ہے کہیں یہ سب۔ تربیت میں نکل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور کہیں جیسے نفرت ہے، غصہ ہے، یہ سب اللہ پاک نے جذبے رکھے ہیں. ظاہر بات ہے مسکرانا، ہنسنا، غصہ کرنا، حسد ہے، جو بھی چیز ہے، اور یہ تربیت کی وجہ سے ہوتا ہے. اب ہم اس کو ختم، دیکھو تو ابھی آپ نے جو سوال کیا ختم کیسے کریں گے، تو اس کو ہم ختم اگر ہم جڑ پکڑ چکے ہیں، یہ پکڑ لیا ہے، تو ہمارے پاس جو ہمارے گھر میں جو لوگ ہیں، جو بچے ہیں ہمارے یا اطراف میں ہیں، اگر ہم ٹیچر ہیں یا جاب کر رہے ہیں، آس پاس لوگ ہیں، تو ان میں کم از کم گفتگو میں ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ مقابلہ نہ کرائیں، اپنے بچوں میں بھی، گھر میں بھی، دوستوں میں بھی، اپنے کولیگس میں بھی. یہ خود بخود پھر کم ہوگا. آپ جو جتنا اچھا لگ رہا ہے آپ اس کی تعریف کرنا ضرور سیکھیں کہ آپ اچھے ہیں، مطلب کسی سے میں کمپیئر تو نہ کہتی کریں ہوں اس اگر کا. کسی کی تعریف کرتے ہیں تو مطلب اس کو اتنا طویل نہ کریں، یا اگر کسی کی برائی کر رہے ہیں، برائی نہیں کہوں گی سینس میں، اگر آپ کسی کو سمجھا رہے ہیں تو ایک مطلب لیول پہ کریں کہ وہ مطلب کم ٹائم اس کو کم ٹائم میں سمجھائیں اس کو، کم ٹائم میں. تاکہ اور وہ سمجھ جائے اس بات کو. بہت زیادہ اگر ہم سمجھانے لگتے ہیں تو ہمارے لفظ بھی جی، بدل جاتے ہیں، لفظ کھو جاتے ہیں، پھر اگلا بندہ اریٹیٹ ہوتا ہے. اور جو ہوتا ہے وہ سمجھ نہیں پاتا. چھوٹی سی بات، حدیث بھی دیکھو نا کتنی مختصر تھی ہیں، کہ جو بات ہمارے نبی نے کہا، مطلب ساری حدیثوں کو آپ اگر غور کریں گے تو سب چھوٹی ہے، اتنی لمبی لمبی حدیثیں نہیں ہیں یہ کہانی کی صورت میں ہو. یا تو لوگ پڑھتے نہیں ہیں یا پڑھ کے عمل نہیں کرتے، دونوں میں سے کوئی پڑھتے ایک نہیں وجہ ہیں، ہے. اور جو پڑھ لیتے ہیں میں سمجھتی ہوں 50% یا 10% ایسے ہوں گے جو کہ عمل کر لیتے ہیں، یا جنہیں احساس ہو جاتا ہے. یا میں کہوں گی لوگوں میں خود عمل کرنے کی صلاحیت ہے لیکن دوسروں کو عمل ضرور کرواتے ہیں تو وہ، یہی تو نصیحت، اس لیے کہ خود کہتے ہیں نا دوسروں کہ کو. معاشرہ بہت بہتر ہو جائے گا کہ جو ہم نصیحت دوسروں کو کر رہے ہیں اس جی پہ ہم بالکل. اگر خود عمل کر لیں تو ہمیں شاید اتنی ضرورت نہ رہے، کیونکہ سب اپنے اپنے طور پر، انفرادی طور پر، اگر ذاتی طور پر ہم خود عمل کر رہے ہیں تو کوئی بھی ہمارے پاس ایسا نہیں بچے گا جسے ہم نصیحت کرنے کی ہمیں ضرورت پیش آئے، جسے ہم بتائیں کہ بھئی تم بھی ایسا اچھا بن جاؤ، تم بھی ایسا کر لو، کیونکہ خود ہی اچھے بن جائیں گے. ہم ایک اپنی برائی نہیں دیکھتے نا، اپنے گریبان میں ہم لوگ نہیں جھانکتے ہیں. ہم اپنی آنکھیں جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ صرف اللہ پاک نے ہمیں دیکھنے کے لیے دی، وہ بھی دوسروں کو. اپنی آنکھیں اللہ پاک نے ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنے کے لیے دی ہیں، اپنے آپ کو بھی سمجھنے کے لیے بھی دی ہیں، کہ ہم ہمارے اندر بھی اللہ پاک نے آنکھیں رکھی ہیں. کچھ بینائی ایسی بھی ہوتی ہیں اور وہ اکثر لوگ تیسری آنکھ کو استعمال ہی نہیں کرتے، کہ اپنے آپ کو بھی دیکھو، دوسروں کی آنکھ سے ہی دیکھو کم از کم، مگر دیکھو تو صحیح، اپنے آپ کو بھی تو دیکھو. ساجد صاحبہ مجھے یہ بتائیے کہ پہلے ایک وقت تھا مطلب دولت مند لوگوں کے گھروں میں میڈس بالکل. کام کرتے تھے، لیکن اب تو اگر 2 کمرے کا بھی گھر ہوگا نا تو وہاں پہ ماسی ضرور لگی ہوئی ہوگی. تو یہ چیز اتنی زیادہ پروان کیسے چڑھی ہے؟ یہ ہماری خواتین ہیں جو کاہل بھی ہو چکی ہیں اور اس کام کو نا معیوب سمجھ لیا ہے. جھاڑو پوچھا برتن، اس کام کو مطلب بچوں سے اب حالانکہ کہتے اکثر ہیں گھر کا کام کرنا آپ کے جسم کی زکوٰۃ ہے، اگر آپ گھر کا کام کرتی گھر ہیں کا کام عورتوں کے اپنے لیے. گھر سے محبت کا اظہار ہے. بالکل. آپ اپنے گھر سے کونے کونے سے محبت جب کرتے ہیں نا تو آپ کو اچھا لگتا ہے اس کو پوچھنا، اس کی صفائی کرنا، اس کو سجانا سنوارنا. نوکروں کے حوالے نہ کریں گھر کو. ہاں جو کہ واقعی نہیں کر سکتے، ہمارے نبی کے زمانے میں بھی خادمائیں ہوا کرتی تھی، نوکر ہوتے تھے، غلام ہوتے تھے، کرتے تھے کام. اس میں بھی میں کہوں گی کوئی برائی نہیں ہے، مگر اگر آپ کے حالات اجازت نہیں دے رہے، آپ کا بجٹ آپ کو اجازت نہیں دیتا، اس کے باوجود بھی آپ بضد ہو کے کہ میں نہیں کر سکتی. اکثر خواتین سے اب میں نے بہت سنا ہے یہ کہ نہیں بھئی ہم نے تو کبھی نہیں جھاڑو پوچھا کہ ہمارے ہاتھ خراب ہو جائیں گے، یا ہم نہیں کر سکتے، یا ہمارے اندر یہ طاقت نہیں ہے. یہ مجھے اچھا نہیں لگتا سن کے، کہ جب کہ حالات بھی نظر آ رہے ہیں. آپ چلے ہوتا ہے کہ خود بھی جاب اگر کر رہی ہیں تو وہاں تو چلو کہ آپ کما کے لا رہی ہیں تو آپ نے کر لیا، مگر آپ گھر کے مرد پر اتنا برڈن نہ ڈالیں کہ آپ جو ہے وہ پلنگ میں بیٹھ جائیں اور اپنا وقت بھی بچا رہی ہیں فالتو. آپ کیا کر رہی ہیں ایسے وقت میں بیٹھ کے؟ یا دوسروں کو دیکھا دیکھی زیادہ ہوتا ہے دوسروں کو دیکھا دیکھی کہ اس بہت کے ہو گھر گیا اگر ہے، میٹ لگی ہوئی تو مجھے بھی اپنے گھر لگوانی ہے میٹ. لازمی ہے، اب تو بہت لازمی کر لیا ہے، اور اپنا ہی وہ عورتیں نقصان کر رہی ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ اس پیسے سے وہ بہت کچھ اپنے لیے لے بھی سکتی ہیں، بہت اچھی طرح سے اس پیسے کو استعمال کر سکتی ہیں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے. اور میرے خیال سے ان میٹس کی ویلیو زیادہ بڑھ گئی ہے اور ان کو بڑھانے والے بھی ہم ہیں. اور اس کے وجہ سے واردات بہت زیادہ ہونے لگی ہیں. آئے دن آپ کو جو ہے نا سننے کو ملتا ہو گھروں میں چوری ہونا، ڈکیتی ہونا. اور آپ کو پتہ ہے ثنا کہ گھر میں کسی برے انسان کا آنا بھی شیاطین کا آنا ہوتا ہے، پتہ ہے؟
ضروری نہیں کہ ہمارے گھر میں جو میڈ آ رہی ہوں تو پاک صاف ہوں، پاکیزہ ہوں، ناپاکی کی حالت میں مطلب برداشت کیسے ہم کر سکتے ہیں کہ ہمارے گھر میں آ کے وہ ہمارے برتنوں کو چھوئے، ہمارے گھر کے چیزوں کو چھوئے؟ تو یہ بد اثرات ہمارے گھر میں کسی بھی بری جو بھی، میں لفظ یہ نہیں بولوں گی کہ وہ کام کرنے والی عورت ماسی ہو یا جو بھی ہو، بہرحال کہ ہمیں نہیں پتہ وہ کس حال سے اور کس ذہن کی مالک ہے، اس کا کردار کیسا ہے۔ نیک لوگوں کے آنے سے برکت ہوتی ہے، فرشتے ساتھ آتے ہیں، برے لوگ شیاطین اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں۔ تو اپنے گھر میں ہم دعوت دے دیتے ہیں کہ آپ آؤ، 4-5 گھنٹے 2-3 گھنٹے آپ جو ہے نا کھیلو کودو، صفائی کرو، پونچھا کرو، اور شیاطین بھی چھوڑ کے جاؤ، کیونکہ یہ فیکٹ ہے۔ جو نیک انسان آپ کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو برکتیں لے کے آتا ہے اپنے ساتھ۔ اور واقعی ہم نے کبھی غور نہیں کیا ہوا کہ ہمارے گھر جو آ رہی ہیں وہ پاک صاف بھی ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں۔ یہ آج کل کی عورتیں سے بولتی ہیں ان میں طاقت نہیں ہے اتنی، یا وہ بہت زیادہ ویک ہے تو وہ اتنے کام نہیں اگر کر اس کے سکتی۔ خطرات کو وہ مد نظر رکھیں تو ان کے اندر طاقت خود بخود آ جائے گی اپنے گھر کو سنوارنے کی، بچانے کی بھی، اپنے آپ کو بھی بچانے کی۔ کیونکہ اور میں نے دیکھا کہ اس طرح کی خواتین بہت زیادہ وہ ملازمین سے جو ہے وہ اگر رکھ لیتی ہیں تو وہ اٹیچ بہت ہو جاتی ہیں۔ کئی گھروں کے میں نے قصے دیکھے ہیں کہ جادو ٹونا، یہ تعویذ، یہ بھی یہی کام کر رہی ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ عورتیں؟ بالکل، آپ تو کیونکہ لا علم ہے نا اس سے کہ وہ صرف کام کر کے چلی جاتی ہے۔ جی جی جی، اکثر خواتین کو دیکھا ہے، کیونکہ میں جب سروے میں کرتی تھی تو میں اس بارے میں ان کا ماضی بھی جاننے کی کوشش کرتی تھی، ان کا جو پس منظر ہوتا تھا ان کی زندگی کا، اس کے بارے میں بھی سروے کے دوران کہ ان کی اپنی زندگی کیسی ہے۔ ان کی اپنی زندگی اتنی بدحال ہوتی ہے، یہ ہر وقت اس میں کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ تو یہ وابستہ ہو جاتے ہیں کن چیزوں سے؟ کالے علم سے یا تعویذ گنڈوں سے، ان چیزوں سے، اور وہ عورتوں کو بھی ملوث کر لیتے ہیں اپنے ساتھ۔ پہلے زمانے میں بھی دیکھیں نا کیسے کیسے کہانیاں ہوا کرتی تھیں، اس میں باقاعدہ ہمیں نصیحت کی جاتی تھی کہ ملازمین اگر رکھو تو بہت جانچ پڑتال کے بعد رکھو، کہ اچھے گھر کی ہو، کم از کم صاف ستھری ہو، پاکیزہ عورتیں ہوں، نیک عورتیں ہوں۔ آپ کو کیسے پتہ کہ جو آئی 2 گھنٹے میں چلی گئی تو کیا وہ نیک تھی، وہ پاکیزہ تھی؟ کچھ بھی نہیں جانتے آپ، کچھ اس کے ارادے کیا تھے۔ پھر ان کی نظریں بھی بہت چیزوں پہ لگتی ہیں، اور کچھ تو مائیں ایسی ہیں جو چھوٹے بچوں کو ان کے اوپر ان کے چھوڑ کے حوالے چلی آتی ہیں۔ کر دیتی، مطلب ڈکیتی جیسی چیزیں ان کے ذریعے کتنا آسان ہو گیا ہے۔ خبریں مخبری بھی یہی کر رہی ہوتی ہیں۔ اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے دین تو ان پیسوں کو اپنے بچوں کے لیے استعمال کرو، اپنے لیے کرو، اپنے گھر کو شیاطین سے، برے لوگوں سے بچاؤ۔ ہاں جو لوگ کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان چیزوں میں غور بھی کرتے ہوں، کیونکہ اللہ پاک جن کو اگر دیتا ہے تو میں سمجھتی تھوڑی بہت عقل استعمال کرتے ہوں گے وہ بھی، کہ ملازمین کو رکھتے ہوئے لوگ شناختی کارڈ بھی دیتے ہیں، ان کا انٹرویو لیتے ہیں۔ اور یہی ہونا چاہیے کہ آپ اس کی بالکل، پوری ویریفیکیشن کروائیں، ہر چیز۔ پھر اس کو رکھیں آپ۔ جی جی جی، لوگوں کے پاس باقاعدہ۔ اتنا ٹائم نہیں ہے لیکن ہاں، مگر یہ جو سب لوگ کرانے صرف کے دیکھا دیکھی رکھ رہے ہیں، افورڈ بھی نہیں کر سکتے، اور کاہلی کی طرف بھی مائل ہو رہی ہیں خواتین، ظاہری بات ہے یہ کام جو ہوتے ہیں گھر کے مرد تو نہیں جھاڑو پوچھا کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں یہ کہ کرنا برا نہیں ہے، کرے بے شک وہ بھی کر لیا کرے، مگر پھر بھی زیادہ، کیونکہ اگر وہ جاب پہ جاتے ہیں تو گھر پہ خواتین ہوتی ہیں، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، تو وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے یا اپنے آپ کو تھوڑا سا ریلیکس رکھنے کے لیے یا پھر اپنی ناک گوچی رکھنے کے لیے کہ فلاں کے گھر میں ہے تو میرے گھر میں کیوں نہیں ہوگی۔ اچھا کچھ گھروں کا حال میں نے یہ دیکھا ہے کہ مطلب وہ میڈس کو فون کرتی رہیں گی، گھر میں رہیں گی، وہ اچھا، اس کو فون کریں گی، خود کام نہیں کریں گی، جب تک وہ آ نہیں جاتی ان کو سکون نہیں ملتا ان عورتوں کو۔ تو اسی لیے نا تو مطلب یہ وہ ان پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ عادت پڑ چکی، اپنے ہاتھ پیر کیوں آپ کو اللہ پاک نے اتنی مضبوط ہاتھ پیر دیے، آپ نے سب کچھ، آپ ہر جگہ جو ہے نا کام بھی اپنے چاہتی کو اچھا ہو، ظاہری بات ہے اپنی زندگی میں اچھی بھی نظر آنا چاہ رہی ہیں، مگر اپنے گھر کے معاملے میں اتنی آپ کاہل اور اتنی غیر ذمہ دار کیوں ہیں کہ آپ نے اپنا گھر جو ہے وہ ملازمین کے حوالے کیوں کیا ہوا ہے؟ پورا پورا کر یہ گھر سے اگر کوئی مجبوری ہو تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اگر آپ صحیح ہیں، صحت مند ہیں پھر تو نہیں، پھر میں آپ نہیں کو نہیں سمجھتی۔ کرنا چاہیے۔ ہاں تو سنا جو خواتین جاب کر رہی ہیں تو ان کی مجبوری ہے، یہ ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ جہاں پر سبھی خواتین جاب کر رہی ہیں، جاب کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے پھر وہ اگر صبح 9 بجے نکلتی ہیں، 6 بجے اسکول کا ٹائمنگ، مطلب ہر جگہ کے ٹائمنگ الگ ہوتے ہیں، آفیسز کے، بینک کے الگ ہیں، تو اسی حساب سے ان کی واپسی بھی ہو رہی ہوتی ہے، تو اس وقت وہ نہ وہ ارلی مارننگ نکلتے ہوئے جھاڑو پوچھا برتن سب کر کے نکل سکتی ہیں، نہ وہ آتی ساتھ یہ کر سکتی ہے کام۔
تو ان کی مجبوری ہوتی کہ وہ جس طرح سے مینیج کرتی ہیں ٹائم کو، مگر وہ کسی کو بلاتی ہیں کام کے لیے. مگر میں سمجھتی ہوں کہ جتنی بھی جاب کرنے والی خواتین ہوتی ہیں، پڑھی لکھی سمجھدار ہوتی ہیں، وہ ملازم رکھتے ہوئے کم از کم اس کا بایو ڈیٹا ضرور معلوم کریں اور اس کو نیکی کی تلقین ضرور کریں. ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آنے والا ہمارے گھر میں برکتیں لے کے آ رہا ہے اور برا آنے والا ہمارے گھر سے برکتیں لے کے جا رہا ہے. یہ تجربے میں، یہ مشاہدے میں یہ بات ہے میری، کہ جب میں نے نوٹ کیا کہ کبھی ایسا زندگی میں میرے ساتھ بھی اکثر ہوا کہ کسی وجہ سے اگر رکھ لی اور وہ مجھے لگا کہ صحیح نہیں ہے یہ خاتون، تو آئے دن میرے لیے کچھ پریشانی، کبھی کچھ کبھی کچھ، کبھی میں سمجھ جاتی تھی کہ ان کا آنا میرے گھر میں مناسب نہیں ہے. کچھ تجربوں سے، کچھ مشاہدوں سے میرے علم میں یہ بات آئی کہ اگر ایسے ملازم ہیں تو پھر ہمارے لیے وہ پھر خطرے کا الارم بجنا شروع ہو جاتا ہے. بس اپنا کم از کم ذہن اتنا کھلا رکھے، کام سے ہٹ کے بھی رکھیں تھوڑا سا، یہ کہ ہمارے لیے ہمارے گھر کے لیے یہ خاتون یا جو بھی مرد ہے وہ اچھا ہے کہ نہیں. ملازم ایز اے بطور ملازم ہمارے لیے برکت کا باعث بنتا ہے یا ہمارے لیے پریشانیوں کا باعث بنتا ہے. تو یہ سوچ کے کم از کم ہمیں ضرور ملازم کو رکھنا چاہیے کہ جو افورڈ کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، جن پہ اتنا برڈن نہ پڑے. مگر جن پر برڈن بھی پڑ رہا ہو پھر تو میں سمجھتی ہوں ان کو بہت محتاط ہو کے زندگی گزارنی چاہیے. سر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ موٹاپا اور کاہلی کیا ہماری زندگی کی خوشیوں کو کم کر دیتا ہے؟ ہاں ثنا، بالکل کم کر دیتا ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر میں سمجھتی ہوں ہماری خوشیاں ہو جاتی ہیں. موٹاپا جو ہے وہ تو، جو موٹا بہت انسان ہوگا، ایک تو وہ کھانا ظاہری بات ہے اس کا رجحان ہوتا ہے، کچھ بیماریوں کی وجہ سے ہو جاتے ہیں، ایکٹیو نہیں ہوتا. تو جب ایکٹیو نہیں ہوگا تو ظاہری بات ہے حرکت میں برکت ہے نا. جب پھر حرکت ہی ان کے نہیں، پاس بیماریاں جو ہے وہ پھر ایڈ ہوتی رہتی بیماریاں ہیں. پھر ان کو اتنی لگ جاتی ہیں، پھر جواز بندے چلے جاتے ہیں، پھر دوائیاں، پھر ڈاکٹر کا آدھا پیسہ تو صرف ان کا پھر علاج میں چلا جاتا ہے. اس حوالے سے بھی کہ وہ اپنا وزن بھی کم کریں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں ایک دم سے موٹاپے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، مگر اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتے ہیں ایکسرسائز کر کے یا پھر دواؤں کے استعمال سے، مگر ان کو پتہ چل جاتا ہے. بعض لوگ ایسے ہیں ثنا جن کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. سب سے خطرناک جو ہے نا موڑ زندگی میں ان کا یہی آتا ہے کہ ان کو پتہ نہ چلے، وہ لا علمی میں مارے جاتے ہیں اور اپنی زندگی سے بہت خوشیاں بھی وہ رخصت کر چکے ہوتے ہیں. مطلب وہ ہاتھ دھو لیتے ہیں ایک طرح سے کہ بھائی میں یہ نہیں کر سکتا، مجھ سے یہ والا کام نہیں ہوگا، مجھ سے یہ نہیں ہوگا، میں تو ایسے کپڑے نہیں پہن سکتا، یہ پہن سکتی. تو مطلب کتنی دل مارنا پڑ جاتا ہے انسان کو، بے تحاشا اپنا دل مار کے پھر وہ اپنی زندگی کو لے کے چل رہا ہوتا ہے. سادہ صاحب ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے، بریک کا وقت ہو گیا ہے. ناظرین بریک کا وقت ہو گیا ہے تو ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، تو چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف. سادہ صاحبہ مجھے یہ بتائیے کہ بچوں کی ابتدائی تعلیم کے لیے کیا ٹیوٹر ضروری ہے؟ ثنا، ابتدائی تعلیم سے مراد جی بالکل، انیشیل اسٹیج جو بچوں کی جی جی ہوتی ہے، جی چھوٹے یہ بچے. تو ماں کی گود سے ہی اسکول شروع ہو جاتا ہے بچے کا، اور میں سمجھتی ہوں کہ کسی ماں سے بہتر کسی اور سے مدد لینا یہ غلط ہے بچوں کے لیے. بالکل، ماں ہی جو ہے وہ اصل ٹیچر ہے بچوں کی. سب سے بہترین ٹیچر جو ہے ماں ہی ہوتی ہے، ماں ہو یا باپ ہو، دونوں میں سے، مگر والدین ہی اس کے ابتدائی تعلیم کے ذمہ دار بھی ہیں. کیونکہ ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ بچے کا حق ہے اس کا بچپن اس کو گزارنے دیا جائے. تو بچپن کہاں گزارنے کے لیے کہا گیا ہے؟ یہ تو نہیں کہا کہ کسی اور کے حوالے کر دو، کسی اور کے گھر میں بھیج دو. مطلب اس کا حق کہاں پر ہے؟ اپنے والدین کے پاس ہے، ماں یا باپ کے پاس. تو دونوں کی ذمہ داری ہے کہ ابتدائی تعلیم صرف اور صرف اس کو ماں باپ ہی دے. ماں باپ کو اتنا باشعور ہونا چاہیے کہ وہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اب 2 سال کے بعد سے اس کو مجھے بولنا سکھانا ہے. جب اس کی زبان ادائیگی کے مرحلے میں آتی ہے، چلنا تو سکھاتے ہیں، بولنا سکھایا تو بولنے میں کیا سکھانا ہے اس کو. پھر پڑھنے کے لیے بھی چھوٹے چھوٹے قاعدوں سے شروع ہوتا ہے، الفابیٹ سے شروع ہوتا ہے، حروف تہجی سے شروع ہوتا ہے، قرآن پاک سے شروع ہوتا ہے. ہمارے جب ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے تو سب سے پہلے مطلب ناشتہ کیا، ابھی تک مجھے یاد ہے. اور اپنے باقی بہن بھائیوں کو بھی دیکھا کہ ناشتے کے بعد سب سے پہلے سپارہ لے کے بیٹھو. جی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. 3.5 سال 4 سال کے بہن بھائیوں کو دیکھا، خود ہم نے بھی، امی بتاتی کہ ہم نے بھی اسی عمر سے مطلب وہ اسکارف باندھ کے
تکیا میں یا رحل میں رکھ کے صبح کا وقت ہوتا تھا پھر اسکول جانا. جو پہلی کے دوسری جماعت کے بچے جو ہوتے تھے تو وہ اس کے بعد پھر جاتے تھے. تو گھر سے ہی شروع ہوتا ہے. یہ سب سے پہلا جو حق ہے وہ حق بلکہ ہے ان کا فرض تو ہے ماں باپ کا مگر حق بچے کا ہے کہ اس کو ماں ہی سکھائے کیونکہ یہ تربیت کا یہی والا وقت ہوتا ہے. باقی پوری زندگی ہم اس کو سکھاتے رہیں. جو ہم نے ابتدا میں اس کو سکھا دیا ہے وہی اس کو زندگی اسی بنیاد پہ ہی چلتی ہے. وہ بنیاد ہوتی ہے اس کی. اچھا کچھ جگہوں پہ تو کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے مطلب پیدا ہوئے تو ان کا برتھ سرٹیفکیٹ جو بنتا ہے تو وہ اسی وقت وہ پلاننگ کر لیتے ہیں کہ بس بچے کو اسی اسکول میں ڈالنا ہے. یا کچھ اسکول ایسے بھی ہیں جو اسی ٹائم سے بس بچے کی جیسے بولے جائے بکنگ کر لیتے ہیں بکنگ ہو جاتی ہے کہ ہوتی ہے بچے کا اب بکنگ. ایڈمیشن اب ہو سکتا ہے. اس کے بعد بچہ جو ہے وہ بڈھا ہو گیا ہے, اس کا ایڈمیشن اچھے اسکول میں نہیں ہو سکتا. تو کیا وجہ؟ یہ کہ والدین اپنے سر سے ایک طرح سے میں سمجھتی ہوں کہ ذمہ داری کو ہلکا کر لیتے ہیں کہ نہیں یہ تو اس اسکول کی ذمہ داری ہے, اس کو تو ڈالنا ہی ہے, یہیں پڑھانا ہے. تو وہ بے شک اس کو اچھا کھلا رہے ہیں, اچھا پہنا رہے ہیں, مگر تربیت نہیں ذہن میں رہتی. ذہن میں تربیت یہ اپنی ذمہ داری ذہن پہ نہیں ہوتی. ان کے ذہن میں کہ یہ کام اسکول کا ہے, یہ ہمارا نہیں ہے. بہت باریک باریک باتیں ہوتی ہیں جو کہ 2 سال کے بعد سے شروع ہو جاتی ہیں. وہ تو کہتے پیدا ہوتے ہی شروع ہو جاتی ہیں. مگر مطلب بچہ اگر 4 سال کا ہوگا تو ارد گرد کے لوگ بولتے ہیں تمہارا بچہ تو اتنا بڑا ہو گیا, تم نے ابھی تک اسکول میں ابھی تک ایڈمیشن نہیں کرایا. یہ چیز بہت عام ہو گئی ہے, تعجب کرنے لگے. کیونکہ اب دیکھیں نا چھوٹے چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں, مطلب ڈائپر بھی لے کے بیگ میں جا رہے ہیں بیچارے, فیڈر بھی لے کے بیگ میں جا رہے ہیں. یہ وقت تو ان کو اپنی ماں کی گود میں گزارنا ہے. کہتے ہیں نا کہ ہم نے عورت کو کسی کا قول ہے کہ جب وہ بچوں کی تربیت کا ٹائم ہوتا ہے تو اس پہ اتنی ذمہ داریاں ڈال دی جاتی ہیں کہ بچوں کی تربیت کے علاوہ ہر کام کر لیتی ہے. تو ماں کو بھی کم از کم ریلیف دینا چاہیے جب پتہ ہے کہ اس کے پاس چھوٹا بچہ ہے. تو کم از کم میں سمجھتی ہوں کہ گھر والوں کو, اب جوائنٹ فیملی سسٹم ہے یا پھر وہ اکیلے رہتے ہیں, جو بھی ہے, تو ماں کو اپنی آسانی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اس وقت برتن دھونے تو ابھی ہی فوری کرنا ہے. اپنے پہلے بچوں کو دیکھیں, اگر آپ کے پاس بچہ ہے تو آپ کو کپڑے دھونے, آپ اپنے ٹائم کو تھوڑا سا آگے کر لیں, مگر پہلے اپنی اولاد کو دیکھیں. سب سے اولین جو ہے وہ فرض ماں کا اپنی اولاد کو دیکھنا ہے. کپڑے برتن یہ سب بعد میں آتے ہیں. کیونکہ پھر وہ ٹائم اس پیریڈ کو واپس نہیں دماغی آتا ہے. ٹینشن گھر والے بھی نہ دیں کہ یہ کام نہیں ہو. تو وہ عموماً میں نے دیکھا ہے کم عمر بچیوں کو کہ وہ پہلے کام کو فوقیت دیں گی, بچوں کو بعد میں دیتی ہیں, پھر اگر ایسا نہ کرے اگنور تو کر لڑائی دیتی ہیں. جھگڑے ہوتے ہیں گھر ہاں میں. یہ بہت ہوتا ہے اور ہر گھر میں تقریباً تو ایسے مطلب میں ایک ماں کو ایک کیا کرنا طبقہ چاہیے؟ ہے. ماں کو اسٹرانگ کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے وہ بچپن سے لڑنا سیکھے. اس بات میں لڑنے سے مراد یہ نہیں کہ جھگڑنا, مطلب اپنے آپ سے وہ لڑے کہ مجھے اس کو دیکھنا ہے, اور وہ طریقے سے گھر والوں کو بھی بتا سکے کہ اس کو ٹینشن نہ دی جائے کیونکہ یہ اولین ہے, یہ ہمارے گھر کا یہ بنیاد ہے, یہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے جو بھی, یہ اس گھر کی جڑ ہے, اس گھر کی بنیاد ہے. یہ ایک اچھا معاشرہ بنانا ضروری کہ گفتگو جب تک نہیں ہوتی نا ثنا, تو بہت سی باتیں جھگڑوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں بغیر. لیکن یہاں پر ایک شوہر کا مطلب کوآپریشن بہت ضروری ہوتا ہے, لیکن وہ اکثر شوہر نہیں کر پاتے ہیں, تو پھر لڑکی مجبور ہو جاتی ہے. اس چیز سے بھی بڑی ذمہ ہو جاتے ہیں کہ بھی تمہارا کام ہے, تم دیکھو تم نے کیوں نہیں کیا. وہ عموماً میں نے دیکھا ہو کہ اب جو لڑکے ہیں جو کہ ایک ٹھیک ٹھاک اپنی عمر میں آنے کے بعد باپ بنتے ہیں, تو اس بارے میں زیادہ وہ پوچھنے لگتے ہیں کہ یہ کام کیوں نہیں ہوا, یہ صفائی کیوں نہیں ہوئی, یہ کیسے پڑا ہوا. کبھی یہ نہیں تمہارے ٹائم پہ بچے نے کھانا کھایا نہیں کھایا, ٹائم پہ سویا تھا نہیں سویا تھا, وہ اس کی دوا کا خیال, اس کے کھانے کا خیال, اس کی صفائی کا خیال, اس کے ساتھ کتنا ٹائم, کیونکہ ایک بچے کو جب وہ چلنے لگتا ہے اس کے ساتھ کھیلنا بہت ضروری ہوتا ہے. میں بہت کھیلی ہوں اپنے بچوں کے ساتھ. صحیح. سب آپ کے بچوں کو آپ کی توجہ کی ضرورت ہے. بہت ضرورت ہے. بچوں کو خود ہی اپنا گارڈن بنا دو اپنے کمرے میں, چھوٹا سا ہی گھر ہو, مگر ماں کا زیادہ رول اس میں ہوتا ہے کہ وہ زیادہ اٹیچ بچوں سے بہت باپ بھی ہوتا ہے, مگر اس طرح سے عموماً مطلب یہ کہ کم دیکھا گیا ہے کیونکہ ٹائم اگر باہر گزارتے ہیں جاب کی وجہ سے, مگر خواتین گھر میں ہیں اور جو بھی جاب بھی کرتی ہیں تب بھی ان کو اپنے ویکینڈ میں بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے, خاص طور سے 1000 طریقے ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ کھیلنے کے, بال کے ساتھ کھیلنا, گڑیا کے گھر بنا کے کھیلنا, کچھ بھی مطلب ان کو شیڈیول بنا لیں ان کو اپنا. تخلیق کرنا سکھائیں, چیزوں کی کٹنگ کرنا سکھائیں, چھوٹے گھر بنانا سکھائیں, گڑیا بنانا سکھائیں. تو اس طرف اس کا دھیان جو ہے نا باہر بھی نہیں جائے گا, دوسروں کی طرف, مطلب وہ تعمیری چیز جو ہے وہ بچے کے اندر شروع سے ڈالی جائے.
کہ اس لیکن کو- اب یہ اس ساری کو تعمیری بنانا ہے۔ کام تو موبائل کے اندر آ گئے، اب وہ بچے ہاں، اسی میں لگا کے ہر چیز دیکھتے ہیں موبائل میں. تو یہی تو ہے کہ وہ اپنے آپ کے لیے کہ وہ ان کو اپنا بھی اگر فزیکل ایکٹیویٹیز کم ہو چکی ہیں. بالکل ایکٹیویٹی، کیونکہ ان کو اپنے لیے اگر کچھ آسانی یا سہولت چاہیے تو وہ فوراً عموماً بچوں کو جو ہے نا لوریاں سنانے کے بجائے موبائل دے کے اب سلایا جاتا ہے، اور بچوں کو بچہ موبائل کے عادی بغیر نیند بنتا نہیں جا آتی رہا ہے کہ وہ سوتے سوتے موبائل میں کارٹون دیکھا یا جو بھی پوئمس دیکھتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ ماں سے وہ کہانیاں سن کے، سب کہانیاں سننے والا بھی سسٹم ہے، رواج ہے، یہ سب جو ہے نا ماضی بنتا جا رہا ہے۔ بالکل، یا موبائل نے ماں اور بچے کو دور کر دیا ایک دوسرے سے. ان میں ہماری لڑکیوں کی جو ہے نئی نسل کی جو بیٹیاں ہیں ان کی بہت بڑی ذمہ داری، مگر وہ یہاں بہت غافل ہیں، اس معاملے میں بہت غافل ہیں۔ اور وہ معاشرہ برائی کی طرف جا رہا ہے صرف. میں یہ سوچتی ہوں کہ اب یہ جو نسل اٹھ رہی ہے یہ والدین کیسے بنے گی؟ یہ مجھے بہت فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ یہ والدین کیسے بنیں گے، چونکہ ابھی سے بچوں کو دے کے 2 سال 3 سال کے بچوں کو موبائل دے کے سلاتے ہیں اور خود کروٹ لے کے سو جاتے ہیں۔ یہ کیسے مطلب ان کے بچے جو یہ والے بچے جو بڑے ہوں گے تو یہ کیسے والدین بنیں گے؟ تو آپ ایسی لڑکیوں کو کیا میسج دینا چاہیں گی کہ انہیں کیا کرنا چاہیے؟ رک جانا چاہیے سنا، میں کہوں گی کہ اپنی زندگی بھی آپ جو ہے وہ دنیا آخرت دونوں خراب کرتے ہیں، اور اپنی آنے والی نسل کی جن کو اٹھان آپ اتنی محنت سے کریں، مطلب یہ کہوں گی کہ وہ بالکل ذہنی طور پر جو ہے نا پلین ہے، وہ سوچنا بھی میرے خیال میں ضروری نہیں سمجھ رہے نا، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اور ہر چیز کو حق پہ سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل صحیح کر رہے ہیں۔ اب دیکھو سو نہیں رہا تو میں کیا کر سکتی ہوں، وہ موبائل لے کے سوتا ہے، تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ ایک عادت بنتی جا رہی ہیں، ہمارے فون میں شامل ہوتی جا رہی ہیں، بچے اس چیز کو، اب یہ بچے جو موبائل پکڑ کے سو رہے ہیں تو یہ اپنے والدین کے لیے کیا فرما بردار اولاد ہوں گی؟ کبھی بھی نہیں ہوں گی۔ بالکل. سعادت سراج صاحبہ، آپ سے گفتگو کر کے بہت زیادہ مزہ آیا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. ناظرین، یہاں پہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. مجھے اپنی میزبان ثنا نور کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.